إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وضو کی اہمیت اور فضیلت. آپ جانتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی کئی جگہ یہ بات آئی ہے. ایک جگہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. ایک جگہ اس طرح سے ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. پاکی، صفائی، ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، یہ پاکی، صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے. اور ایک جگہ النظافت نصف الایمان، نظافت آدھا ایمان ہے. ہمارے یہاں دو چیزیں مشہور ہیں، ایک چھوٹی پاکی، ایک بڑی پاکی. حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی جس پر وضو فرض ہو جاتی ہے، جو غسل فرض ہو جاتی ہے، یعنی ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہے. اور حدث اصغر یعنی جس سے آپ کو وضو بنانا ہے. اگر حدث اکبر لاحق ہو گئی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے،
آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے، تب جا کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر حدث اصغر لاحق ہو گئی تو آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو بنائیں اور نماز پڑھیں۔ آج ہم حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کے بارے میں نہیں بات کریں گے، صرف چھوٹی ناپاکی جس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ معلوم رہے کہ جسم کی صفائی اور روح کی صفائی دونوں ضروری ہے۔ جسم کی صفائی وضو اور غسل سے ہوتی ہے۔ آپ وضو کر لیں، غسل کر لیں، آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ اگر روح کی صفائی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، آپ با ایمان بنیں، مومن بنیں، تو آپ کے اندر کی روح جو ہے وہ پاک و صاف ستھری رہے گی۔ تو صفائی و ستھرائی دونوں ضروری ہے، ایمان کی جو ہے جسم کی بھی اور روح کی بھی، اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، یہاں پر پوری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے مومنوں کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق کوہنیوں تک، اور کہا وامسحوا برؤوسکم، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اس کے بعد اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو یعنی غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہ آخر تک یہ پوری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضو کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ وضو کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاک کرے تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بھی مکمل کرتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے۔ وضو کے تعلق سے وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت قیامت کے دن جو ہے پکاریں گے، ہم اس کو آواز لگائیں گے غرا محجلین من آثار الوضوء، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ کیسے پہچانے جائیں گے کہ ان کے آثار وضو جو ہوں گے قیامت کے دن وہ چمکیں گے۔ وہ آثار وضو جو ہاتھ اور چہرہ اور پیر اور جتنی بھی وضو کے اعضاء ہیں وہ سب قیامت کے دن اسی آثار وضو سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور تو اللہ کہتے ہیں کہ فمن استطاع منکم، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کو تھوڑا اچھی طرح سے دور تک دھوئے، کوہنیوں سمیت دھوئے، تھوڑا سا اور اوپر دھل لے، اچھی طریقے سے چہرے دھوئے، پیر کو تھوڑا سا ٹخنے سمیت اوپر کے حصے تک دھل لے۔ اس طرح سے وہ جتنا دور تک دھلے گا اتنے ہی اس کے اعضاء چمکیں گے۔ تو ہمیں وضو بناتے وقت جو ہے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے،
کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ آپ ان کو وضو بناتے ہوئے دیکھیں تو ہم تعجب کریں گے، کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے، یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے، وضو بنا کر کے اور مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے بھی ہیں کہ 10 منٹ تک بناتے ہیں۔ تو نہ بہت زیادہ آپ کو اضافہ کرنا ہے اور نہ بہت زیادہ کم کرنا ہے، آپ اعتدال کے ساتھ جتنا آپ کو حکم ملا ہے اسی طرح سے آپ اپنے اعضائے وضو کو دھلیں، اور جتنا آپ اچھی طرح سے دھلیں گے، بہترین دھلیں گے، اتنا ہی قیامت کے دن وہ چمکیں گے۔ اس لیے اچھی طریقے سے وضو کریں، اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کی تعلق آگے حدیث آئے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وضو بنا کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، جب تک وہ وضو نہیں بنا لے گا جب تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جا کر کے نماز پڑھنے لگے، وضو نہ بنائے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے ہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، یہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ ہر حال میں آپ کو وضو بنا کر کے نماز پڑھنے جانا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جو ہے چلو جلدی سے مسجد میں کھڑے ہو کر وضو نہیں بنایا نماز پڑھ لی، سوچے کہ جو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر جو لوگ وضو نہیں بناتے اور اس طرح سے جا کر کے کھڑے ہو جاتے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ گنہگار بھی ہوں گے اگر اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کے جا کر کے نماز میں پڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ گیا، آپ نیت باندھے ہوئے ہیں، چاہے امام ہیں چاہے مقتدی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نماز کو جہاں وضو ٹوٹا وہیں چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ جائیں، وضو بنائیں اور اس کے بعد آ کر کے دوبارہ نماز کو اپنی دہرائیں۔ اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے اور آپ نے بارہا یہاں دیکھا بھی ہوگا بہت سارے اماموں کو، تو اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام بھی آگے سے نکل جائے اور پیچھے جو اس کے کھڑا ہے اس کو اشارہ کر دے گا، وہ آگے چلا جائے گا اور وہ جہاں سے امام نماز چھوڑا وہیں سے آگے نماز کو مکمل کرے گا۔ اس طرح سے امام بھی نکل جائے گا اور مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا تو مقتدی بھی نکل جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم باوضو ہیں، لیکن جب ہم جا کر کے وہاں نیت باندھے تو ایسا محسوس ہوا کہ یار میرا وضو تو ٹوٹ گیا تھا، میں تو استنجا کر لیا تھا، ہوا خارج ہو گیا تھا، باتھ روم چلا گیا تھا، لیکن کب یاد آئی آپ کو؟ 1 رکعت آپ نے پڑھ لی، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، بعد میں آپ کو یاد ہے کہ میرا وضو نہیں تھا، آپ اسی وقت فوراً نماز کو چھوڑیں اور نکل جائیں اور جا کر کے وضو بنا کر کے آ کے نماز کو پڑھیں۔ یہ نہیں کہ اب تو آ گیا ہو تو لاؤ پڑھ لو۔ نماز جس حالت میں آپ نے وضو یاد آیا کہ نہیں ہے، اسی حالت میں آپ مسجد سے نکل جائیں، نماز کو ترک کریں اور جا کر کے اپنی نماز کو دوبارہ پھر دہرائیں اور مکمل نماز پڑھیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ بھول گیا، اچھا اس کو یقین ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یقین اور ایک شک۔ اگر اس کو کامل یقین ہے کہ میرا وضو ہے تو آپ جا کر کے وہ نماز پڑھے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شک میں ہے تو اس کو چاہے کہ وضو بنائے پھر جا کے نماز پڑھے، شک میں نہ رہے، اگر شک میں ہے تو وضو بنائے گا، اور یقین کامل ہے تو اسی وضو میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وضو کے تعلق سے بھی جانیں کہ اگر کوئی آدمی وضو بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہتھیلی کو دھلے گا، چہرے کو دھلے گا، کوہنیوں سمیت ہاتھ کو دھلے گا، پیر کو دھلے گا، مسح کرے گا، داڑھی میں خلال کرے گا، انگلیوں میں خلال کرے گا، کانوں کا مسح کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ المؤمن، کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مومن کا زیور جو ہے جنت میں، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا، یعنی وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا
وہاں تک اس کا وہ زیور ہوگا. اس طرح سے اس کی ایک علامت ہوگی, نشانی ہوگی کہ وہ اس طرح سے وضو کیا کرتا تھا, اور دور سے پہچان لیا جائے گا کہ آدمی وضو اس طرح سے بناتا تھا. وضو کے تعلق سے کئی ایک فضیلتیں ہیں, ایک کے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے 6 7 8 فضیلتیں بیان کروں گا. اس کے بعد دوسرا حصہ جو اس کا بیان ہوگا اس میں وضو کے تعلق سے دوسری باتیں ہوں گی. پہلا تو یہ ہے کہ آدمی جو وضو بناتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ لوگ عورتوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں, حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ایک تکلیف ہے. ایک عورت کو جو ماہواری آتی ہے, جو اس کی منتھلی آتی ہے, اس درمیان میں اس کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تکلیف ہے, ایک پریشانی ہے, اور ایسی صورت میں اس عورت سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر حیض کی حالت میں ہو, یا عورت اگر جو ہے استحاضہ کیا نام ہے بچہ پیدا ہوا ہو, نفاس کی حالت میں ہو اور اس کو خون آتا ہو ماہواری, تو ایسی صورت میں وہ ایک تکلیف ہے, اور اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ ہم بستری اس سے نہ کرے, اور اگر کر لے تو سعودیہ سے گیا اور جو ہے مسئلے مسائل نہیں معلوم تھے اور اس کو نہیں پتا تھا, اور اسی طرح سے وہ جس حالت میں پہنچا وہاں بیوی اس کی حیض کی حالت میں تھی, ماہواری کی حالت میں تھی, اور بیچارہ 2 سال کے بعد گیا اور آنن فانن سارا کام تمام کر دیا. ایسی صورت میں کیا کرے وہ؟ اس صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ 1 دینار صدقہ کرے. کیا کرے؟ 1 دینار صدقہ کرے. لیکن اس کو چاہیے کہ ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کرے کیونکہ وہ تکلیف کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اللہ نے کہا اس وقت تک اس کے پاس نہ جائے جب تک کہ وہ نہا دھو کر کے پاک صاف نہ ہو جائے. پاک صاف ہو جائے تب اپنی بیوی کے وہ قریب جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا جاؤ, کوئی معاملہ نہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ پاکی صفائی ستھرائی میں چاہے دن میں جاؤ رات میں جاؤ, آپ کی مرضی ہے, آپ کی بیوی ہے, کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے. اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاک کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ایسی تکلیف دہ چیز یا ناپاکی کی حالت میں ایک مرد کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اور اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہ کرنے والے, جو گناہ کرنے والے ہیں, اگر اس سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور جو پاک صاف کرتا ہے, متطہرین یعنی ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے. تو ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ آدمی طہارت کا, پاکی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے, اور اللہ جس سے محبت کرے اس کا تو بیڑا پار ہے, وہ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہ کر کے اور اسی طرح سے اسی کا خیال رکھے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ باوضو رہنا یہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے, ذریعہ بھی ہے. اگر آپ وضو سے ہیں, پاک صاف ستھرا ہے, تو آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے. ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ کے چرانے یا چراگاہ میں کر دیا, اور ہم اونٹ چرا رہے تھے, اور اسی وقت معاملہ کچھ آگے سے بڑھتا گیا کہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کھڑے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ
فَأَدْرَكْتُهُ مِنْ قَوْلِي مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَحْسُنُ وُضُوءَهُ، اچھی طریقے سے وضو کیا، اور جو لوگ مسلمان تھے اور پھر کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر. کہا کہ ایسا ہے کہ جو آدمی اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایھا شاء. وضو کے بعد اگر کوئی شخص دعا پڑھتا ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر کوئی شخص دعا پڑھتا ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب الجنة يدخل من ايها شاء. جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو بنانے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے. یہ ساری تگودو، محنت، کوشش، مشقت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ جنت میں چلے جائیں. اور یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی دعا ہے. بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے. وضو تو بناتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے بھی ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کو وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ لو. صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن ترمذی میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ کہتے ہیں اے اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین، مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، پاک صاف ستھرا والوں میں بنا دے. تو اگر یہ دعا آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ اس دعا کو یاد کریں، اور یہ دعا بہت ہی جامع ہے، بہت ہی نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، جنت میں داخلے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے اگر آپ اس دعا کو وضو کے بعد پڑھتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں یاد ہے، تو ہم اس کو لکھوا لیں. آپ میرے پاس آئیں، میں اردو میں لکھ دوں، ہندی میں لکھ دوں، ٹھیک ہے، آپ کے موبائل میں بتا دوں، آواز ریکارڈ کر کے دے دوں، تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. 1 بار سے 10 بار آپ سنیں گے، آپ کو آٹومیٹک وہ چیز یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے اس دعا کو ہمیشہ پڑھو، وضو بناؤ اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھو. یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ جانیے اس بات کو بھی کہ ایک بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پکارا اور کہا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ. بلال میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جب میں جنت میں گیا ہوں، جب میں تم کو اپنے سے پہلے پایا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے پہنچ جاتے ہو اور تمہاری جوتوں کی آواز وہاں مجھے سنائی دیتی ہے. اللہ کے رسول جنت پہ ایک ہی بار نہیں گئے، معراج میں تو گئے ہی ہیں، خواب کی حالت میں بھی آپ کو کئی بار جنت کی سیر کرائی گئی ہے. تو کہا جب میں جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے تم وہاں پائے جاتے ہو اور وہاں رہتے ہو. یہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی ہیں. تو کہتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں جاتا ہوں تو تمہیں وہاں پاتا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں یا غسل کرتا ہوں تو حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جتنی مجھ سے طاقت ہے، استطاعت ہے، میں اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں. کہا یہی ہے کہ یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث
قط الا توضع عندها ورأيت ان لله علی رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما. کہا کہ یہی وجہ ہے، وضو بنائے 2 رکعت نماز پڑھ لی. بتاؤ اس کی وجہ سے بلال کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں ہے. ہمارے لیے تو وضو بنانا ہی مشکل ہو گیا آج کل. ہم برش 1 گھنٹہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ کرتے رہتے ہیں، 10 منٹ 20 منٹ برش کرتے ہیں، لیکن 2 منٹ یہ نہیں کہ چلو منہ دھل رہا ہو تو وضو بھی بنا لوں. اچھا وضو بنا بھی لیا، 7 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو چلو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لوں، چاشت کی نماز پڑھ لوں، صلاۃ اوابین پڑھ لوں. نہیں، اور دیگر کام میں خوب محنت کریں گے، مشقت کریں گے، لیکن وضو بنا لیا تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر جنت میں چاہتے ہو، داخلہ چاہتے ہو کہ جنت میں ہو، تو کیا کرو؟ وضو بناؤ، اور وضو اچھی طریقے سے بناؤ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھو، 4 رکعت ضرور پڑھو، جتنی استطاعت ہو، جتنا وقت ہو، نماز ضرور پڑھو. بہت سارے بھائی پڑھتے بھی، میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ بہت لوگ یا سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کا حال بھی ہے. میں بہت لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ باقاعدہ وہ صبح اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد چاشت کی نماز پڑھتے ہیں. اگر یہاں موقع نہیں ملا، اپنی کمپنیوں میں بھی مصلے رکھے ہوئے، وہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے نماز ادا کر لیتے. جس کو شوق ہے، جس کو جنت میں داخلے کی لالچ ہے، وہ ضرور یہ کام چھوٹے چھوٹے کرے گا، اور یہ ایک سبب اور ایک ذریعہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. بہت بڑا عمل نہیں ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن تصور کرو وضو بنانے کی وجہ سے حضرت بلال اللہ کے رسول سے پہلے جنت میں پہنچے ہیں، اور آپ کے نالین کی آواز، جوتوں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا. ہم اور آپ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. اگر آپ وضو بنائیں تو آپ کے درجے بلند ہوں گے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث، مشہور حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. 2 فائدے ہوئے نہیں، ایک تو غلطیاں اور کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ درجات بلند ہو رہے ہیں. کہا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فوراً کہا اللہ کے رسول ضرور بتلاؤ. یہ تو صحابہ کرام دیکھیں اتنے حریص تھے، اتنے لالچی تھے نیکیاں کمانے میں، کہ فوراً اللہ کے رسول سے کہتے تھے اللہ رسول ہاں ضرور بتاؤ. باقاعدہ مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی عربی آئے گا، کوئی مسئلہ مسائل پوچھے گا تو ہمیں بھی اس کی نالج ہوگی اور جانکاری ہوگی. ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ مسئلے مسائل دل و دماغ میں بیٹھا کے رکھتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. یا پوچھیں گے بھی بہت سارے بھائی تو تنہائی میں پوچھیں گے. اگر مجلس میں ہو تو آپ کو چاہیے کہ مجلس میں سوال کرو تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس کا فائدہ ہو. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے کیا کہا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت اور تکلیف کے باوجود وضو کو اچھی طرح سے کرنا. اب آپ تصور کرو کہ مشقت اور تکلیف کے باوجود، مشقت اور تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب سخت سردی کا موسم ہو، گیزر نہیں ہے، مزرعہ میں بیٹھا ہے بیچارہ، یا آپ روم میں ہیں اور آپ کی کمپنی نے آپ کو گرم پانی کرنے کا کوئی آلہ نہیں دیا ہے، گیزر نہیں ہے، نیا نیا بھی آیا، کوئی اس کے پاس سادھن نہیں ہے، انتظام نہیں ہے. کیا کرے وہ؟ نماز تو پڑھنی ہے. جو نمازی آدمی ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی جب گرم پانی ملے گا تبھی وضو بناؤں گا نماز پڑھنے جاؤں گا. نہیں، جو نمازی ہوگا اس کو نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں اس کو جانا مسجد میں. اس لیے مشقت اور تکلیف کے باوجود وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وضو بناتا ہے، اور اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے. ٹھنڈیوں کے معاملے میں آپ دیکھیں آپ کی ایڑیاں، آپ کے ہاتھ، آپ کے چہرے ایسے خشک رہتے ہیں کہ جلدی بھیگتا نہیں ہے، جتنی جلدی گرمی میں بھیگ جاتا ہے. تو اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کے اس کو بھگوتا ہے تاکہ کہیں خشک نہ رہ جائے. اگر کہیں خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. فرمایا
ایک تو فائدہ یہ کہ آپ کے گناہ مٹائے گئے، دوسرا درجات بلند ہوئے، کب؟ جب آپ اچھی طریقے سے وضو بنائیں گے، اور وہ بھی مشقت و تکلیف کے باوجود۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جانا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی جہاد ہے۔ آدمی مشقت و تکلیف کے ساتھ وضو بنایا ہے، ایک نماز پڑھ کر کے آئے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، پیدل چل کر کے مسجد میں آتا ہے۔ بہت سارے بھائی جمعہ کی نماز یہاں سے جامع مسجد پڑھنے جاتے ہیں نا، کتنا دور ہے، تقریباً 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہے، لیکن گاڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ پیدل چل کر کے کس لیے گیا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہے۔ وہ جتنے قدم چل کر کے گیا ہے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، جتنے قدم چل کر کے واپس آئے گا اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اسی کے مثل، اسی کے جیسے اس کے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے کثرت المساجد و کثرت الخطیٰ الی المساجد، پیدل چل کر کے مسجد تک جانا، یہ بہت اہم اور بہت فائدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو اگر بناتے ہیں اور مشقت و تکلیف کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے وضو بنائیں، اس میں کسی بھی طرح کی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ چوتھی بات، وضو بنانے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ حوض کوثر جانتے ہیں نا، نہر کوثر جس کو آپ کہتے ہیں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، وہی کوثر ہے۔ اور حوض کوثر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ پوری لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبرے کی طرف نکلے اور بڑی لمبی گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح سے جو ہے وضو بنائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَنَافَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میری امت جب آئے گی حوض کوثر پر تو اس وقت ان کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے اور میں حوض پر بیٹھا ہوا ہوں گا۔ اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، کیسے پلائیں گے؟ آثار وضو چمک رہے ہوں گے، اور اسی اعضائے وضو کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا امتی ہے۔ اور جن کے نہیں چمکیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ واپس کر دیا جائے گا، پانی نہیں ملے گا۔ اور کچھ جماعت ایسی ہوگی، کچھ گروہ ایسے آئیں گے جن کو روک دیا جائے گا، اگرچہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان کو روک لیں گے تو اللہ کے رسول کہیں گے بھائی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے، ان کو آنے دو۔ اللہ کے رسول سے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں اور انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے رسول کہیں گے سوقاً سوقاً لمن غیر عبادی، ایسے لوگوں کو لیے دوری ہو، بھگاؤ ان کو جو ہمارے آنے کے بعد ہمارے دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ آثار وضو چمکنے کے باوجود بھی پانی وہاں نہیں ملے گا بدعتیوں کو، جو لوگ اللہ کے دین میں تحریف کرتے ہیں اور دین کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو آثار وضو سے پہچانیں گے، جان لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جو وضو بناتا تھا اور میری امت کا آدمی ہے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کریں وہ حوض کوثر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بیٹھیں گے، ایان آپ پلائیں گے، وہ اتنی بہترین ہوگی۔ اس کی ایک تشریح چھوٹی سی یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مراوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، وہ ایسا حوض کوثر ہوگا کہ اس کی مسافت 1 مہینے تک ہوگی، یعنی ایک سوار یا ایک پیدل چلنے والا، ایک سواری سوار کرنے والا 1 مہینہ تک چلتا رہے تب جا کر کے وہ حوض کوثر کی لمبائی اور دوری ختم ہوگی۔ آپ لوگ ہنستے کیوں ہیں؟ یا تو آپ لوگ دور دور بیٹھے ہیں، 3 آدمی دیکھ رہا ہوں برابر، آپ لوگ مستقل ہنس رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا دور دور بیٹھو، اور سمجھ میں آ رہا تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی جو پلایا جائے گا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، حوض کوثر کا پانی۔ وریحہ اطیب من المسک،
اور اس کی خوشبو جو ہوگی وہ مسک کی ہوگی، اتنی بہترین خوشبو ہوگی. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس میں جو پیالے ہوں گے پینے والے آسمان میں جیسے آپ ستارے دیکھ رہے ہیں نا، اسی کے مانند ہوگا. اتنی زیادہ ہوں گے کہ سب اسی پیالے سے پانی کو پیئیں گے. من شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا. من شرب منها، جو شخص ایک بار اس سے پی لے گا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی. ایک پیالہ پی لیا، قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہے، میدان محشر کی اتنی سختیاں ہیں، آسمان سوا نیزے پر زمین تانبے کی طرح ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پیاس سے لوگوں کے گلے خشک ہوں گے، لیکن آثار وضو سے چمکنے والا آدمی، وضو بنانے والا آدمی، ایک نمازی آدمی جب وہاں حوض کوثر پہ جا کر کے ایک پیالہ پانی پی لے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ فائدہ ہے. اور جو وضو بناتا ہی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو وضو بنائے گا وہی نماز پڑھنے جائے گا. ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے، اور پہلی ہی کنجی جو غائب ہے تو تالا کہاں سے کھلے گا. اس لیے وضو بناؤ گے تو نماز پڑھو گے، اور وضو بناؤ گے تو آپ کو جنت میں جگہ ملے گی، وضو بناؤ گے تو داخلہ ملے گا اور جنت کے دروازے کھلیں گے. ورنہ ایسے ہی آپ رہیں گے، ہم رہیں گے. کوئی بھی دنیا کا آدمی جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو اس کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے. پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے گناہوں کی تکفیر ہوتی ہے، یعنی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جس شخص نے گھر میں وضو بنایا، کمرے میں وضو بنایا، اپنے روم میں بنایا وضو، مسجد میں نہیں آ کے بنایا، کہاں بنایا؟ روم میں، گھر میں، جہاں اس کا مقام ہے، بنا کر کے وہ مسجد کی طرف چلا. ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر میں سے کسی ایک گھر کی طرف گیا وہ، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ جا کر کے نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے. کانت خطواته احداهما تحط خطیہ والاخرى ترفع درجہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ایک قدم چلنے کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اس کے ایک درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. جو چل کر کے جائے گا، گھر سے وضو بنائے گا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ایک تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے جائے. اگر کوئی مشکل ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ گھر سے وضو بنا کر کے جائے اور جا کر کے مسجد جائے، مسجد پیدل سے آئے اور جائے تو اس کے لیے درجات بلند ہوں گے، اور اس کے خطا اور گناہ مٹا دیے جائیں گے. اس لیے انسان کو چاہے کہ اس پر کوشش کرے کہ اس طرح کی کام وہ کرے تاکہ اس کے درجات بلند ہو اور گناہ اس کے مٹا دیے جائیں. دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد وضو کرتے وقت اپنے ہتھیلی کو دھلتا ہے، چہرے کو دھلتا ہے، ہاتھ کو دھلتا ہے، پیر کو دھلتا ہے. جو اعضائے وضو ہے ان تمام کو جب دھلتا ہے تو جیسے جیسے وضو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ان اعضاء سے اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں. اگر اس نے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے غلط تو وہ ختم ہو جائے گا. چہرہ دھلتا ہے، آنکھ سے کوئی چیز دیکھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے. ہاتھ سے کوئی چیز پکڑا ہے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. داڑھی کے قطرے جو پانی گرتے ہیں وہ بھی اسی خطا غلطیاں اس سے اترتی اور ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. پیر سے جو غلطیاں کی ہیں چل کر کے اس اعضائے وجود جو وضو بنانے کی وجہ سے ساری غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں. یہ فائدہ ہے وضو بنانے کا کہ اگر آدمی وضو بنائے تو اس کی غلطیاں سب مٹا دی جاتی ہیں اور ایک ایک کر کے سب ختم کر دی جاتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو بنائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو یہ روایت موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اعضائے وضو اچھی طریقے سے دھلیں، اس کے ذریعے سے گناہ ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں. چھٹی چیز ہے علامت من علامت المومن، مومن کی علامت ہے، ایک نشانی ہے. اور آدمی جب وضو بناتا ہے تو ایک مومن ہوتا ہے جو اس افضل عمل افضل کام کی خاطر وضو بناتا ہے اور اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے، وہ مومن ہی ہوتا ہے. مومن کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ہے جو اپنے وضو کی حفاظت کرے، وضو کرے اور نماز پڑھنے جائے. نماز نہ پڑھنے والے کا تو وہی مسئلہ ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے. سعودی عرب کا تو یہی بالکل فتویٰ ہے
कि नमाज ना पढ़ने वाला मोमिन है ही नहीं। बहुत खतरनाक मामला है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वही कभी अकेले तन्हाई में बैठ के सोचें, आया मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत खतरनाक मामला है। बहुत सारे उलमा का फतवा है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, ये बहुत अहम मामला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो करेगा वो नमाज का करेगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दी यौमल क़ियामा अस्सला। अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल पूछेगा भाई नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। भाई सलवसाइरु अमल, अगर आपकी नमाज दुरुस्त निकल गई तो आपके सारे अमाल दुरुस्त कर दिए जाएंगे। वही फसदत, अगर आपके अमाल बेकार निकल गई नमाज, फसदत साइरु अमल, तो आपके सारे अमाल खराब कर दिए जाएंगे। लेकिन नमाज ही कई तरह के होते हैं। बहुत सारे भाई तो कहते हैं 4 टाइम तो पढ़ता हूँ, मुझे एक ही टाइम तो नहीं पढ़ता हूँ। 4 टाइम नमाज पढ़ना और 3 टाइम नमाज पढ़ना या 2 टाइम नमाज पढ़ना, ये भी खतरे से खाली नहीं है। अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उनके लिए, तबाही उनके लिए। फजर की नमाज में आम तौर से बहुत सारे भाई 4 वक्त की मुकम्मल नमाज पढ़ते हैं, मुस्तकिल पढ़ते हैं, कंपनियों में, इदारों में जहां ड्यूटी करते हैं। लेकिन एक वक्त जो अपने ऊपर है, 4 किलो का कंबल फेंक के मस्जिद में नहीं आ सकते हो, और सुबह से शाम तक बैल की तरह मेहनत करते हैं। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे ड्यूटी करेंगे, 4 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन फजर की नमाज में नहीं आएंगे। सारी परेशानी, सारी तकलीफ फजर की नमाज में होती है। अगर कंपनियों में मुदीर, कफील नमाज की इजाजत न दे तो कहेंगे बड़ा जालिम कफील है, बड़ा जालिम मुदीर है, बड़ा जालिम फोरमैन है, नमाज की भी छुट्टी नहीं देता है। लेकिन जब आप आपके ऊपर है, फजर तो आपके ऊपर है, उस वक्त तो कोई आपसे पाबंदी नहीं है, कोई आपको रोकता नहीं टोकता नहीं है। उस वक्त आके दिखाओ, तब समझ में आए क्या यकीनन आपको नमाज से मोहब्बत है, यकीनन आपको नमाज से प्यार है, लगाव है, अल्लाह की खातिर आप नमाज पढ़ते हो। मेरे भाइयों, जो भाई 4 वक्त की नमाज पढ़ते हो, गिरह कर डाल लो, बांध लो अपने गिरेबान में, अपने जो है पल्लू में, कि नमाज 5 वक्त अल्लाह ने फर्ज किए, 4 वक्त की नहीं की है। ये झूठी मूठी बातें अल्लाह ताला के सामने किसी भी तरह का कोई हीला, कोई बहाना, कोई उज़्र नहीं चलने वाला है। चाहे जितना आप उज़्र पेश करो, कोई उज़्र, कोई बहाना अल्लाह के यहाँ नहीं चलने वाला। हर हाल में आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी, नहीं पढ़ोगे उसकी सजा मुतय्यन है, नहीं पढ़ोगे आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह ने आपके लिए वैल तैयार करके रखा है, और ऐसी नमाजों के लिए वैल है जो अपनी नमाज को अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। तो इसलिए मोमिन को चाहिए कि नमाज को 5 वक्त की पढ़े। 7वीं बात यह है, और उसके बाद मैं 1-2 बात कहकर बात खत्म करता हूँ। 7वीं बात यह है कि आदमी सोने से पहले वजू पढ़े, वजू करके सोए। सोने से पहले वजू करके सोना, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा अतैता मस्जिदक, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ, सोने के लिए तैयार हो जाओ, बिस्तर पर आना है तो क्या कहो, फतवद्दा वज़ूअक लिस्सलाह, तो तुम वजू बनाओ और वजू बना करके 2 रकात नमाज पढ़ करके सो। अगर वजू बना करके नमाज नहीं पढ़ो तो वैसे भी वजू करके आकर के सो जाओ। लेकिन अगर आदमी अगर वजू बना लेता है, वजू बनाता है, तो उसको चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े। सुम्मस्तज़अला शिक़्क़िल अयमन, उसके बाद अपने दाहिने करवट होकर के वो लेट जाए। तो जब सोने आए, सोने की तैयारी करे, तो जैसे आप बहुत सारे भाई हमारे ब्रश करके सोते हैं ना, कहते हैं रात में ब्रश करना चाहिए, ठीक है, आप ब्रश करके सो, आप तमाम किस्म की तैयारियां करके सोते हो कि सुबह ड्यूटी जाना है, फौरन उठ करके जाना है, ऐसे ही आप वजू बना कर लो, वजू बनाओ और साफ सुथरा होकर के 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद जा करके बिस्तर पर दाहिनी करवट होकर के सो जाओ और कुल अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़्तु अमरी इलैक वल्जअतु ज़हरी इलैक व रहबतन रग़बतन इलैक। पूरी दुआ है, अल्लाह के रसूल ने सिखलाई है कि आदमी जा करके इस तरह से अपने दाहिने करवट सोए और सो करके ये दुआ पढ़ करके सोए, तो वो शख्स कि अगर मौत आ जाती है तो उसकी मौत फितरत पर मौत होगी, यानी इस्लाम पर होगी, फितरत इस्लाम पर होगी, अगर उसकी मौत उसी रात हो जाती है तो। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोने से पहले क्या करें, जा करके वजू बनाएं और वजू बना करके आकर के सोएं। और इसी तरह से 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए इस मामले में कि एक तो सोने से पहले वजू बनाएं,
दूसरा ये कि दाहिने करवट आप होकर के सोएं, और तीसरा ये कि आप दुआ ज़रूर पढ़ें। सोने की दुआ बहुत सारे भाइयों को याद होगी कि नहीं याद है? छोटी वाली दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या कहते हैं? अल्लाह मैं तेरे नाम से ही मरता हूँ और क्या करते हैं? जिंदा होता हूँ। और जब सो के उठते तो क्या पढ़ते हैं? मर गए थे ना रात में, जब उठते तो क्या पढ़ते हैं? कौन सुनाएगा? माशाल्लाह। कुर्सी वाले कोई बताएं जो कुर्सी पे बैठे हैं, किसी को याद है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अहयाना बअदमा अमातना, मैं मरने के बाद अब क्या हो गया? जिंदा हो गया। व इलैहि नुशूर, उसी तरफ लौट के जाना। और पहले आप क्या? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, पहले आपने मरने की बात कही, बाद में जिंदगी की बात हुई, और यहाँ पहले जिंदगी की बात ही बाद में मरने की बात हुई। ये दुआ पढ़ के ज़रूर सोया करें। और आठवीं बात यह है कि आदमी को चाहिए कि जब सोए तो सोने के वक्त जो है जो दुआ है वो ज़रूर उसको पढ़े और पढ़ करके सोए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई शख्स रात में, कोई मुसलमान पाक साफ सुथरा हो करके, वज़ू बना करके और ज़िक्र व अस्कार करके सोता है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला फयसलु खैरन मिनद दुनिया वल आखिरह इल्ला आताहु इय्याहु, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता करता है जो कुछ वो मांगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रात को सोएं तो हम इन तमाम चीज़ों का अहतमाम करें। मुख्तसरन ये कि वज़ू की जितनी भी फ़ज़ाइल हैं मैंने आपके सामने तकरीबन बयान कर दिए हैं। आइंदा दर्स में इंशाअल्लाह वज़ू के ताल्लुक़ से वज़ू कैसे बनाई जाए, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहना है या नहीं कहना है, वज़ू किन किन चीज़ों के लिए बनानी ज़रूरी है, और वज़ू गुस्ल जनाबत में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में इस बात को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग बैठे रहे आराम से, इधर उधर भागे ना, जब तक कि अगर कोई शख्स सवाल करे तो सवाल का जवाब तो देने दिया कीजिए, खाना मिलेगा, घबराए नहीं, अपनी कुर्सी पर बैठे। अल्लाह ताला हम लोग को कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब बताएं, किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकता है। जैसे आपने कहा कि बिदाती ना हो, तो कैसे पता चला बिदाती? बिदाती हमें नहीं पता चला, लेकिन बंद कर दिया, फरिश्तों को पता चल जाएगा ना। बिदाती क्यों नहीं पता चलेगा? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता चल जाता है कि ये बिदात का काम करता है। अभी 12 रबीउल अव्वल आएगा,